نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن معزز السامعین، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس آیت میں ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی، کسی کے بارے میں غلط گمان رکھنا، یہ گناہ ہے۔ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی قوی دلیل کے اپنی طرف سے کسی کے بارے میں کوئی گمان بنا لینا، یہ گناہ ہے۔ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسی چیزیں ہیں جو بڑے سے بڑے کمال کو زوال میں بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ بدگمانی کی وجہ سے آپس میں خلش، رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور یہاں تک بعض مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے کہ زندگی میں آدمی مر جاتا ہے تو اس کے جنازے میں بھی جانے کو تیار نہیں ہوتے، اور سبب اس کا کیا ہے کہ صرف بدگمانی ہے۔ اور یہ برائی ایسا نہیں کہ صرف دنیا داروں میں ہے، بلکہ دین داروں میں بھی یہ آفت موجود ہے کہ بدگمانیاں اندر میں پل رہی ہیں، بدگمانیاں جو ہیں اندر میں پرورش پا رہی ہیں، اور ان بدگمانیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے دوری، ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے سے عداوت، ایک دوسرے سے دشمنی، اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی سے کوئی بدگمانی ہے تو کم سے کم اتنی زحمت کر لیں کہ ہم جا کر اس سے ڈائریکٹ پوچھ لیں، تاکہ تسلی ہو جائے، دل صاف ہو جائے، اور ہمیشہ کی نفرت سے نجات مل جائے۔ تو بدگمانی جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے، یہ دین کو برباد کر دیتی ہے، یہ تعلقات کو خراب کر دیتی ہے، یہ خاندانوں میں توڑ پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے بدگمانی سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ آج دو واقعات میں نے اپنے مطالعے کے دوران کتابوں میں پڑھے تو دل چاہا کہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دوں۔ ایک واقعہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ آپ ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد شہر کے کنارے جو ہے چہل قدمی کر رہے تھے، اور وہاں اسی کنارے پر آپ نے دیکھا کہ دو جوان لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے آگے ایک بوتل رکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت نے یہ سمجھا کہ یہ دونوں شام ڈھلنے کے انتظار میں ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورج ڈوبے گا یہ لوگ وہ شراب کو پیئیں گے اور اس کے بعد بدکاری کریں گے۔ پھر سوچا کیوں نہ ذرا جا کر ان سے پوچھ لیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ اگر کسی سے کوئی بدگمانی آپ کو ہو گئی ہے تو اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنا دماغ خراب نہ کریں، آپ اپنے دماغ سے کچھ بھی گمان قائم نہ کر لیں، آپ اپنے آپ سے بدگمان نہ ہو جائیں، بلکہ جا کر اسی سے تحقیق کر لیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کیوں نہ جا کے ذرا ان سے پوچھ لیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہاں گئے اور اس سے پوچھا لڑکے سے کہ بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہو اور یہ بوتل میں کیا ہے؟ تو وہ لڑکے نے کہا کہ یہ جو میرے پاس بیٹھی ہے یہ میری بہن ہے، اور ہم دونوں روزے سے ہیں اور سورج غروب ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ سورج غروب ہو اور ہم روزہ کھولیں، اور یہ بوتل میں جو ہے یہ زمزم ہے، ہم سب سید خاندان کے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے اپنے آپ کو خوب ملامت کیا اور ان کو اپنے گھر لے جا کر ان کا خوب اکرام کیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ بدگمانی کیا ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ میں نے سنا، ترکی میں ایک خلیفہ گزرے، خلیفہ مراد، ان کی یہ عادت تھی کہ وہ جب رات ہو جاتی تو اپنے کسی خادم کو ساتھ میں لیتے اور علاقے کا معائنہ کرتے کہ لوگ کس حال میں ہیں۔ پہلے کے حکمران ایسے ہی انصاف پسند اور اپنی رعایا کا دیکھ بھال کرنے والے
والے اور ان کا خیال رکھنے والے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی واقعات میں ہیں کہ وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کوئی رعایا میں پریشان تو نہیں ہے جس کی مدد کی جائے۔ تو ایسے ہی خلیفہ مراد جو ہیں یہ بھی رات کو نکلے اور دیکھیں کہ رعایا کس حال میں ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی سڑک کے کنارے جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور جب آپ وہاں قریب گئے اور جا کر آپ نے چیک کیا تو پتا چلا کہ دل کی سانسیں بھی رک گئی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے اندر سے جان نکل چکی ہے۔ تو اب سوچا کہ اس کو کم سے کم کہاں کا ہے، کدھر کا ہے، وہاں تک اس کو پہنچا دیا جائے تاکہ اس کی تجہیز اور تکفین کا انتظام ہو جائے۔ تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے کہا کہ چلو بھائی ذرا مدد کرو، اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا ارے رے رے یہ تو شرابی ہے اور یہ تو زانی ہے اور یہ تو برے کام کرنے والا ہے اور اس کی زندگی تو شراب میں اور زناکاری میں اور فنا میں گزری ہے۔ تو حضرت خلیفہ مراد نے کہا کہ بھائی جو کچھ بھی بات ہو، جیسا بھی ہو، اب تو اس کا انتقال ہو چکا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو وہاں تک پہنچایا جائے۔ بہرحال لوگوں نے مدد کی اور آپ بھی ساتھ ہوئے اور ان کو لے کر وہاں تک ان کے گھر تک پہنچایا، اور جب گھر پر پہنچا دیا تو بیوی نے جب دیکھا تو دھاڑے مار کر رونے لگی اور کہنے لگی اے اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ آپ کا ولی، آپ کا دوست۔ خلیفہ مراد دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ابھی تو بات یہ تھی کہ لوگ کہہ رہے ہیں شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، اور بیوی، کیونکہ بیوی ہی اصل حقیقت کو جانتی ہے، اس سے زیادہ صحیح بات کرنے والا شوہر کے بارے میں کون ہوگا۔ تو حضرت خلیفہ مراد نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، تم یہ کہہ رہی ہو کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو وہ خاتون نے بتایا کہ بات یہ ہے ہمارا شوہر محنت مزدوری کر کے کماتا اور کما کر لاتا، بعض مرتبہ تھوڑی کمائی زیادہ ہو جاتی، وہ شراب کی دکان پر جاتا اور وہاں سے شراب لے کر آتا اور اس کو نالی میں بہا دیتا اور کہتا اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے اس شراب کو نہ معلوم کتنے منہ میں جانے سے بچا لیا۔ اور اسی طرح جب وہ مزدوری کرتا اور کبھی زیادہ مزدوری آ جاتی تو پھر وہ وہاں جاتا جہاں فاحشہ عورتیں رہتی ہیں اور اپنے جسم فروشی کا کام کرتی ہیں، وہاں جاتا اور جا کر اس سے پوچھتا کہ بولو آج کی رات کی تمہاری قیمت کیا ہے، تو اس کو وہ قیمت اس کی دے دیتا اور باہر سے دروازہ لگا دیتا اور وہیں مصلی بچھا کر عبادت میں لگ جاتا اور آخری پہر میں اللہ کے سامنے دعا کرتا اور کہتا اے اللہ تو گواہ رہنا کہ آج میں نے کتنے قدموں کو یہاں پر آنے سے اور گناہوں میں ملوث ہونے سے بچا لیا۔ تو دیکھا آپ نے کیا گمان ہے اور کیا اصل معاملہ ہے۔ شراب کی دکان پر شراب پینے نہیں، شراب سے لوگوں کو روکنے کے لیے جا رہا ہے، اور بدکاری کے اڈے پہ بدکاری کرنے نہیں بلکہ بدکاری سے بچانے جا رہا ہے۔ اس لیے خدا را اپنے آپ پر رحم کریے، اپنی نیکیوں کو ضائع مت کیجیے، ہر کسی کے بارے میں بدگمانی قائم مت کیجیے۔ اچھا گمان رکھنا گناہ نہیں ہے، آپ کسی کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھ سکتے ہیں، لیکن بدگمانی گناہ ہے۔ کسی کے بارے میں ایسا الزام لگانا، کسی کے بارے میں ایسا گمان کرنا اور لوگوں سے جا کر اس کے بارے میں ایسے چرچے کرنا جو اس کے اندر موجود نہیں ہو۔ یاد رکھیے اگر کسی کے بارے میں آپ نے کوئی بات کہی اور وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے تو قیامت میں دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہل سکتے جب تک کہ آپ اس جرم کو ثابت نہ کر دیں۔ اس لیے خدا را اپنے آپ پر رحم کھائیے، ترس کھائیے، اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچائیے، اپنی فکر کیجئے، لوگوں کے جج بننا چھوڑ دیجئے، لوگوں کے تجسس میں لگنا چھوڑ دیجئے، لوگوں کی ٹوہ میں پڑنا چھوڑ دیجئے، اور ہر ایمان والے کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔